بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدون کتاب حج درس نمبر 396 میں مسجد خیف میں بکثرت نمازیں پڑھنے کی تاکید بیان کی جائے گی۔ وداع خانہ کعبہ کے آداب بیان ہو رہے تھے اور ان میں مسجد خیف میں بکثرت نمازوں کی تاکید بھی بیان کی جا رہی ہے۔ وداع خانہ کعبہ کے وقت دوبارہ حج کی توفیق کی دعا کرنے کی تاکید ہے۔ مسجد خیف کے آداب اور اس کی واجہ تسمیہ بیان ہوگی۔ متعلقہ مسائل اور فروعات کا بیان آنے والا ہے۔ روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ خانہ کعبہ سے وداع کے آداب اور مستحبات میں سے 11واں یہ ہے کہ حاجی کے لیے مستحب ہے کہ آئندہ سال بھی حج کے لیے آنے کی توفیق کی دعا کرے اور عزم اور ارادہ رکھتا ہو، چونکہ حج کے لیے جانا عظیم ترین عبادت اور اطاعت ہے، پس اس کی قصد ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایسا قصد کرنا عمر میں اضافے کا سبب ہے اور اس سے روگردانی کرنا اور اس کو مؤخر کرنا موت کے جلدی آنے کا سبب ہے، جیسا کہ یہ مطلب روایات میں بھی بیان ہوا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالْعَزْمُ عَلَى الْعَوْدِ إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الطَّاعَاتِ وَرُوِيَ أَنَّهُ مِنَ الْمُنْشِئَاتِ فِي الْعُمُرِ كَمَا أَنَّ الْعَزْمَ عَلَى تَرْكِهِ مُقَرِّبٌ لِلْأَجَلِ وَالْعَذَابِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضُمَّ إِلَى الْعَزْمِ سُؤَالَ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ عِنْدَ الْإِنْصِرَافِ، اور مستحب ہے کہ حج کی طرف دوبارہ آنے کا عزم اور ارادہ بھی رکھتا ہو وداع کے وقت، کہ یہ عظیم ترین عبادات میں سے ہے، اور روایت میں ہے کہ حج انجام دینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ حج کو ترک کرنے کا عزم اور ارادہ موت اور عذاب کو قریب کر دیتا ہے۔ بعض احادیث میں کیا ہی خوب لکھا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے اپنی زندگی سے زیادہ زندہ رہتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی برائیوں کی وجہ سے اور بد اعمالیوں اور بد نیتیوں کی وجہ سے اپنی موت کے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ اور مستحب ہے ان یضم الی العزم سؤال اللہ ذلک عند الانصراف، مستحب ہے کہ خود دوبارہ حج پہ آنے کا عزم اور ارادہ رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ملا دے، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرے، سوال کرے جب واپس پلٹنا چاہتا ہے کہ خدایا دوبارہ مجھے توفیق عطا فرما تاکہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ وَيُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنَ الصَّلَاةِ بِمَسْجِدِ الْخِيفِ لِمَنْ كَانَ بِمِنَى فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى بِهِ 100 رَكْعَةٍ عَدَلَتْ عِبَادَةَ 70 عَامًا وَمَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِيهِ 100 تَسْبِيحَةٍ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ عِتْقِ رَقَبَةٍ، اور جو شخص مینا میں موجود ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ بکثرت نماز پڑھے مسجد خیف میں، کہ روایت میں آیا ہے جو شخص اس میں 100 رکعت نماز پڑھتا ہے تو وہ 70 سال کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اس کا ثواب اور اجر اور اس کی فضیلت۔ وَمَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِيهِ 100 تسبیحہ، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ کی 100 بار تسبیح کرتا ہے اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ حَلَّلَ اللَّهَ فِيهِ 100 عَدَلَتْ إِحْيَاءَ نَسَمًا، اور جو مسجد خیف میں اللہ تعالیٰ کی 100 مرتبہ تحلیل بیان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ برابر ہے، عدالت برابر ہے احیاء نسمہ، جیسے کسی جاندار کو زندہ کرنے والی بات ہو جس پہ خطرہ ہو،
اور اس کی نابودی سے اس کو بچانا ہو۔ وَمَنْ حَمِدَ اللَّهَ فِيهِ مِئَةً عَدَلَتْ خِرَاجَ الْعِرَاقَيْنِ يُنْفَقْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو مسجد خیف میں 100 مرتبہ حمد الہی بیان کرتا ہے تو وہ دونوں عراق کے خراج اور ٹیکس کے برابر ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ خِيفًا، اور مسجد خیف کو مسجد خیف کا نام دیا گیا ہے لِأَنَّهُ مُرْتَفَعٌ عَنِ الْوَادِي، چونکہ وہ وادی کی نسبت بلند جگہ پہ ہے۔ وَكُلَّ مَرْتَفَعَ عَنْهُ سُمِّيَ خِيفًا، اور جو جگہ وادی سے بلند تر ہو اسے خیف کہتے ہیں۔ پہاڑیوں کے درمیان جہاں پہ پانی بہتا ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے، سیلاب آتا ہے پانی وہاں سے بہتا ہے، لیکن جو بلند جگہ ہوتی ہیں اس کو خیف کہا جاتا ہے۔ تو مسجد خیف بھی بلند جگہ پہ ہے تو اس وجہ سے اس کو مسجد خیف کا نام دیا گیا ہے۔ وَخُصُوصًا عِنْدَ الْمَنَارَةِ الَّتِي فِي وَسَطِهِ وَفَوْقَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ بِنَحْوٍ مِّن 30 ذِرَاعًا وَكَذَا عَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا وَخَلْفِهَا، اور یہ جو فرمایا تھا کہ 100 مرتبہ حمد کریں تو دونوں عراق کے خراج اور ٹیکس کے برابر ہے جو راہ خدا میں خرچ کرے، تو یہ دو عراق سے مراد کوفہ اور بصرہ جو کہ شہر یا ملک عراق کے بڑے شہر تھے اور ان سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے تھے، اس سے مثال دی گئی ہے۔ اور اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ خصوصاً مستحب نمازیں پڑھنا اس مسجد خیف کے منارہ کے پاس جو مسجد کے درمیان میں واقع ہے اس کی تاکید کی گئی ہے، اور اسی طرح اس منارہ کے سامنے قبلہ کی طرف 30 ہاتھ کے فاصلے پر، اور اسی طرح اس کے دائیں اور اسی طرح اس کے بائیں اور اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ روا تحدیدہ بذالک معاویۃ بن عمار عن الصادق علیہ السلام، اور یہ جو حد بندی بیان کی ہے یہ معاویہ بن عمار نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَّهُ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ، اور یہ بھی اس روایت میں آیا ہے کہ مسجد خیف نبی اکرم کی مسجد ہے جو آپ نے وہاں پہ بنائی تھی، اور اس مسجد میں 1000 نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ والمصنف اقتصر على الجهة الواحدة وفي الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك ولا وجه للتخصيص، ومما يختص به من الصلوات صلاة 6 رکعات في أصل الصومعة۔ شہید اول نے اپنی کتاب لمعہ میں ایک جہت پر اکتفا کیا ہے۔ ابھی ان کی عبارت کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ خصوصاً عند المنارہ، تو انہوں نے کہا کہ مسجد خیف میں بکثرت نماز پڑھے، خصوصاً منارے کے پاس، حالانکہ شہید ثانی نے اس میں فرمایا ہے کہ اس کے دائیں اور اس کے بائیں اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی مستحب ہے۔ حالانکہ خود دروس شرعیہ میں شہید اول نے اضافہ کیا ہے دائیں اور بائیں کو بھی اسی طرح۔ یہ عبارت دراصل شہید اول پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے لمعہ میں فقط ایک طرف کو ذکر کیا ہے کہ جو منارے کے آگے قبلہ کی طرف ہے، اور باقی اطراف کو ذکر نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے دروس شرعیہ میں 3 اطراف کو ذکر کیا ہے، یعنی ایک تو وہی منارہ کے سامنے قبلہ کی طرف والی جہت اور اس کے دائیں اور بائیں کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں اس تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کتاب یعنی لمعہ میں فقط ایک طرف کو ذکر کیا ہے اور دروس شرعیہ میں فقط 3 طرفوں کو ذکر کیا، حالانکہ اس کو 4 طرفیں ذکر کرنا چاہیے تھی۔ اور مصنف نے اختصار کیا ہے ایک جہت کو بیان کرنے پر، یعنی لمعہ میں اسی ایک جہت کو جو منارے کے سامنے
منارے کے آگے قبلہ کی طرف ہے، اور دروس میں انہوں نے اضافہ کیا اس کے دائیں اور بائیں کو بھی اسی طرح، حالانکہ ان کے لیے خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ لمحہ میں ایک جہت کو خاص طور پر بیان کریں اور دروس میں اس کے ساتھ دائیں بائیں کو بھی شامل کریں، حالانکہ چاروں طرفوں کو شامل کرنا چاہیے۔ وَمِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ صَلَاةُ 6 رَكَعَاتٍ فِي أَصْلِ الصُّومَعَةِ، اور اس مسجد خیف میں جو خصوصی طور پر نمازیں بیان کی گئی ہیں 6 رکعت نماز ہے جو اصل صومعہ یعنی گنبد کے نیچے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو مستحب بیان کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دوبارہ حج پہ جانے کی عزم و ارادہ رکھتا ہو جب ودا کر رہا ہے، تو خود شہید ثانی نے کچھ اس کی وجوہات بیان کی ہیں، چونکہ عظیم ترین عبادت ہے حج۔ صاحب جواہر الکلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ایسا عزم کرنا ایمان کے پختہ ہونے کی دلیل ہے، اور دعاؤں کی روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ اسے آخری عہد و پیمان قرار نہ دے۔ اور روایات میں ہے عبداللہ بن سنان کی روایت جلیل القدر سے راوی ہیں امام صادق علیہ السلام سے، من خرج من مکہ وهو ينوي الحج من قابل زید فی عمرہ، جو شخص مکہ سے نکلتے وقت یہ نیت رکھتا ہو کہ اگلے سال بھی حج پہ آئے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ وسائل و شیعہ باب 57 ابواب وجوب حج حدیث اول ہے۔ اور حج کو ترک کرنے کا عزم کرنا مکروہ ہے۔ مرسل حسین بن عثمان امام صادق علیہ السلام سے، من خرج من مکہ وهو لا يريد العود الیہا فقد اقترب اجلہ ودنا عذابہ، جو شخص مکہ سے نکلتے ہوئے واپس لوٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو اس کی موت جلدی آئے گی اور اس کا عذاب قریب ہو جائے گا۔ اور ابو حذیفہ کی روایت ہے، کننا مع ابی عبداللہ علیہ السلام ونزلنا الطریق فقال ترون هذا الجبل ثافلا ان یزید بن معاویہ لما رجع من حج مرتحلا الى الشام انشا یقول اذا ترکنا ثافلا یمینا فلن نعود بعده سنین للحج والعمرہ ما بقینا فاماتہ اللہ قبل اجلہ، یعنی راوی کا بیان ہے کہ ہم امام صادق علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ہم راستے میں ایک جگہ رکے تو فرمایا یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو سافل، یزید بن معاویہ جب حج سے لوٹ رہا تھا شام کی طرف تو یہ کہنے لگا شعر میں کہ جب ہم نے سافل پہاڑ کو دائیں چھوڑ دیا تو ہم اس کی طرف نہیں پلٹیں گے حج اور عمرہ کے لیے جب تک ہم باقی ہیں، تو اللہ نے اس کو موت سے پہلے ہی موت دے دی۔ اور مسجد خیف میں بکثرت نمازیں پڑھنے کی جو تاکید اور استحباب ہے تو صحیح معاویہ بن عمار میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، صلی فی مسجد الخیف وهو مسجد منا وکان مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی عہدہ عند المنارہ التي هي في وسط المسجد وفوقها الى القبلة نحو من 30 ذراعا وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحو من ذلك، قال فتحر ذلك فإن استطعت أن يكون مصلاك فيه فافعل فإنه قد صلى فيه 1000 نبي، وإنما سمي الخيف لأنه مرتفع عن الوادي ومرتفع عن الوادي سمي خيفا۔ وسائل شیعہ باب 50 ابواب احکام المساجد میں حدیث اول ہے کہ مسجد الخیف میں نماز پڑھو، مسجد منا ہے نبی اکرم کے دور میں منارہ کے پاس جو کہ مسجد کے درمیان میں ہے اور اس کے اوپر ہے، قبلہ کی طرف 30 ذراع تھی اور دائیں بائیں اور پیچھے بھی اسی طرح 30 ذراع تھی، تو اس جگہ میں جتنا ہو سکے نماز پڑھو کہ اس میں 1000 نبیوں نے نماز پڑھی ہے، اور اس کو مسجد خیف کا نام دیا جاتا ہے چونکہ یہ وادی سے بلند ہے، اور جو جگہ وادی سے بلند ہوتی ہے اسے خیف کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جابر کی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، صلی فی مسجد الخیف 700 نبی، کہ مسجد خیف میں 700 نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ اور ابو حمزہ صومالی کی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، جو شخص مسجد خیف میں 100 رکعت نماز پڑھے اس سے نکلنے سے پہلے تو یہ عبادت ہے 70 سال کی عبادت کے برابر ہے، اور جو اس میں اللہ کی تسبیح کرے 100 مرتبہ تو یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور جو اس میں 100 تحلیل کہے تو یہ
کسی جاندار کو بچانے کے برابر ہے، اور جو اس میں حمد کرے تو یہ کوفہ اور بصرہ کے خراج کے برابر ہے جو راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے۔ اس روایت کو شہید ثانی نے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، اور یہ وسائل الشیعہ باب 51 ابواب احکام المساجد میں موجود ہے۔ اور ابو بصیر کی روایت ہے، صلی 6 رکعات فی مسجد منا فی اصل الصومعہ، گنبد کے نیچے 6 رکعت نماز پڑھو مسجد خیف میں۔